ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ جناب طارق رشید صاحب. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. بڑی ایک مخدوش سی سیکیورٹی انوائرمنٹ تیزی سے بدل رہی ہے. جو واقعات ہوئے وہ تو ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ریٹیلیشن اگر ہوتی ہے, جو کہ وہ کریں گے, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہائی ہینڈڈنس کرتے رہتے ہیں, اب تو ان پر ایک حملہ بھی ہوا ہے, یہ کیا ہو سکتی ہے, اس کا ایکسٹینٹ کیا ہو سکتا ہے, اس کا نتیجہ جنرل صاحب کیا نکل سکتا ہے, اور ایران کی کیپیبلٹی کیا ہے, کس حد تک بلیڈ کر سکتا ہے ان کو, یہ اس پہ ذرا تھوڑی روشنی پلیز جنرل صاحب. دیکھیں جی, اسرائیل جو ہے وہ ریٹیلیٹ تو ضرور کرے گا, کیونکہ ان پہ ایک بڑا حملہ ہوا ہے, اور وہ بلکہ ایسے بیان دے رہے تھے نیتن یاہو امریکہ میں بیٹھ کے کہ ہم کسی وقت بھی ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں. تو ایران ایک تو ویسے بدلہ لینا چاہ رہا تھا اسماعیل ہنیہ صاحب کا, حسن نصر اللہ کا, بٹ میرے اپنے نزدیک سب سے زیادہ ان کے لیے ورثم یہ ہو گیا تھا کہ اگر اسرائیل نے ہم پہ حملہ کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے. تو پہلے تو اس حملے کو برداشت کریں گے, اور اس حملے کے نقصان کو برداشت کر کے پھر ہم ان پہ اسرائیل پہ حملہ کر سکتے ہیں. تو اسے ہم ملٹری ٹرم میں پریمپشن کہتے ہیں, کہ اس سے پہلے کہ آپ کا دشمن آپ پہ حملہ کرے, آپ اس کو فورس ٹال کرتے ہیں اور خود اس پہ حملہ کر دیتے ہیں. اور سادے لفظوں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اوفینسو از دا بیسٹ فارم آف ڈیفینس. تو یہ ایک ڈیفینسو مینوور تھی ایران کی طرف سے, اور اسرائیل نے خود اس کو دعوت دی اپنے بیانات سے, اور میرے خیال میں ایران کو یہ بالکل انہوں نے صحیح سٹیپ لیا, اور جو ان کے پاس کیپیبلٹی تھی اس کا ایک نمونہ دیا انہوں نے. اور ساتھ ہی ان کے آیت اللہ صاحب نے اور پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے تو جواب اس سے سخت ہوگا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران جو ہے اس پہ پابندیاں لگی ہیں, اور جب بھی کسی ملک پہ اگر پابندیاں لگیں, جیسے پاکستان پہ بھی لگتی رہی ہیں, تو وہ ملک پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو وہ بجائے دوسروں پہ انحصار کرنے کے وہ اپنے سیلف ریلائنس اپنے جو اندرونی اس کے کیپیبلٹی ہوتی ہے اس پہ انحصار کر کے چیزوں کو پروڈیوس کرتا ہے. تو یہ ایران صاحب ایک تو ثابت ہو گیا کہ ایران نے ان کا اسرائیل کا جو آہنی دفاعی نظام ہے اس کو توڑ کر حملہ کیا ہے, اور جس پر وہ بڑا ریلائی کر رہے تھے, اور ڈرون حملے بھی کیے ہیں جو کہ بڑے ہدف کو نشانہ بنایا ہے باقاعدہ. تو اگر اسرائیل بھی جو ہے وہ جوابی حملہ کرتا ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان بڑی میزائلوں کی جنگ ہو سکتی ہے سر. دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایران کی جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس پہ بڑے سارے سوالات ہیں. کوئی دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ ایران نیوکلیر طاقت بن چکا ہے کہ نہیں بن چکا, یہ کیپیبلٹی کہاں تک ان کی پہنچی ہے. جیسے پاکستان نے بھی دیکھیں, ہم نے یہ جو نیوکلیر کیپیبلٹی تھی ارلی 80s میں 84 میں ہم نے پریکٹیکلی اس کا ایک تجربہ بھی کر لیا تھا, لیکن ہم نے پریکٹیکلی دنیا کو دکھانے کے لیے اس کے 14 سال بعد 98 میں اس کا ایک اوپن ہم نے ایکسپلوژنز کیے تھے. اسی طریقے سے ایران کے بارے میں یہ بڑا ایمبیگوس ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ایران کی جو کیپیبلٹی ہے نیوکلیر وہ کہاں تک پہنچی ہے. اور آپ ساتھ یہ دیکھیں کہ یو ایس جو ہے وہ لگاتار بڑے 90 تولے بیان دے رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ حسن نصر اللہ پہ اٹیک ہونے والا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اسماعیل ہنیہ پہ اٹیک ہونے والا ہے, اور ساتھ وہ وارن کر رہا ہے اسرائیل کو کہ ایران کے نیوکلیر جو کیپیبلٹیز ہے یا اس کی انسٹالیشن ہے اس پہ حملہ نہ کرے. دیٹ مینس کہ دے آر ناٹ ویری کلیئر, اور یہ بڑا ایک قسم کا ایک چیلنج ہوگا اسرائیل کو کس طرح وہ رسپونڈ کرتے ہیں. میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ وہ رسپونڈ ضرور کریں گے, اور میرے اپنے خیال میں اگر انہوں نے 400 میزائل داغے ہیں تو وہ اس سے کم میزائل داغیں گے تاکہ ان کے فیس سیونگ بھی رہے اور ایک حد سے جنگ نہ بڑھے. اچھا جنرل صاحب ایک اور بات, لیکن سر اگر اسرائیل کا جو ارادہ نظر آ رہا ہے اس میں تو وہ ایران ہے, پاکستان کو اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتا ہے, اس طرف بھی بڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ عراق اور عراق سے پورا مشرق وسطیٰ جو ہے اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. اس کا ہاتھ کوئی نہیں روک رہا. اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر آپ نقشہ کیا دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں؟ دیکھیں اسرائیل کے ہاتھ رک جائے گا. ابھی تک وہ لڑ رہا تھا تنظیموں کے ساتھ, وہ لڑ رہا تھا حماس کے ساتھ, وہ لڑ رہا تھا حزب اللہ کے ساتھ. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈائریکٹ ایران کو ایک تھریٹ دی ہے, اور ایران نے رسپونڈ کیا ہے. ایران کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے, وہ پرشین امپائر رہی ہے, اس پہ بے تحاشا پابندیاں لگی ہیں, اور تمام پابندیوں میں ایران ایک مضبوط ملک کی طور پہ ابھرا ہے. اسرائیل کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ضرور ہے, وہ میزائل مارچ کرتا ہے, وہ راکٹ لانچ کر سکتا ہے, بٹ اس کے پاس ایک لمیٹڈ مین پاور ہے ایز کمپیئر ٹو ایران. تو وہ زیادہ گراؤنڈ مونور نہیں کر سکتا.
لبنان کی حد تک وہ کر سکتا ہے، لبنان سے آگے وہ نہیں جا سکتا، اس کے پاس اتنی مین پاور ہی نہیں ہے، جبکہ ایران کے پاس بہت بڑی مین پاور ہے، اور وہ مین پاور جو ہے اپنی لیڈرز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا جلیل صاحب، ایک اور میں بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت میں چاہتا ہوں زیادہ استفادہ آپ سے کر سکوں، وہ گرے وہاں پہ 47 کے قریب کہہ رہے ہیں کہ وہ نیچے گراؤنڈ پہ گئے، مگر انہوں نے آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا، مگر ایک میسج دیا ہے کہ جو وہ تل ابیب میں آبادیوں پر بھی جس طرح سے غزہ میں اسرائیل کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ میسج گیا ہے اور یہ میسج ریسیو ہوا ہے کہ اگلا اٹیک اگر آبادیوں پر ہوتا ہے ایران میں تو تل ابیب بھی جو ہے ولنریبل ہوگا؟ بالکل ورنریبل ہوگا جی۔ اب دیکھیں جو میزائل گرے ہیں، میں نے کل خود CNN پہ لائیو فوٹیج دیکھی ہے، وہ میزائل ان کے شہروں کے نزدیک، ان کے سمندر کے پاس وہ گر رہے تھے، اور ایک اچھی بڑی تعداد جو ہے یہ آئرن ڈوم اور ڈیوڈ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کا ٹو سپورٹ آئرن ڈوم جو ہے، اس کو انہوں نے ڈیوڈ سلنگ جس کا ساتھ، تو آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ کے تحت انہوں نے ایئر ڈیفنس کو اپنا اتنا مضبوط بنایا ہوا تھا، بٹ ان دونوں ڈیفنس میکینزم کے باوجود ایک اچھی بڑی تعداد، میرا خیال ہے کم از کم جو ہے 25-30% تو لازمی وہاں گرے ہیں، اور یہ میں نے خود لائیو دیکھا CNN کے اوپر، تو وہ یہ میسیج بڑا کلیئر گیا ہے اسرائیل کے پاس، تو وہ رسپونڈ ضرور کریں گے، بٹ اتنا رسپونڈ نہیں کریں گے کہ ایران کی آبادیوں کو نشانہ بنائے، کیونکہ اگر انہوں نے بنایا تو پھر وہ اپنے پورے خطے کو، اپنے ملک کو ایک بہت بڑی جنگ میں وہ دھکیل دیں گے۔ جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ رشیا کی جو بیس ہے سیریا میں، اس پر بھی سنا اٹیک کیا ہے، تو کیا وہ رشیا کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے ادھر یوکرین کے بعد یہاں بھی انگیج کریں رشیا کو؟ اس میں کیا آپ کو حکمت نظر آتی ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال کہ وہ اتنا حد تک جائیں گے کہ وہ رشیا کو بھی اس میں انوالو کر لیں۔ دیکھیں بڑی طاقتیں اس وقت کون ہیں؟ بڑی طاقتیں امریکہ ہے، رشیا اور چائنا ہے، تو وہ چاہیں گے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ حمایت امریکہ کی حاصل ہو، اور چائنا اور رشیا ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہ ہو۔ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو وہ پھر ان ملکوں کے خلاف بھی اب ایک نیا محاذ کھول دیں گے۔ تو کیا اسرائیل نے غزہ کو تباہ کیا اور اب لبنان جو ہے اس پر حملے کر رہا ہے، اور ایران کی طرف جو ہے وہ بھی اس کی نظریں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر ایک گوریلا وار جو ہے وہ شروع ہوگی اور اسرائیل کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ بالکل بھگتنا پڑے گا جی۔ اس میں دیکھیں اب یہ جو حملے کر رہے ہیں اسرائیلی غزہ پہ یا ویسٹ بینک کے نزدیک یا لیبنان میں یا شام میں، تو دیکھیں لیبنان کی تو کوئی ایئر فورس ہی نہیں ہے، سملرلی جو ہے غزہ ان کے پاس کوئی جہاز ہی نہیں ہے، تو یہ امپیونٹی کے ساتھ آتے ہیں، وہاں بم گراتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، نہ ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، نہ ان کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، نہ ان کے پاس کوئی جہاز ہیں۔ ایران کے پاس ہر کچھ ہے، ان کے پاس نینو ٹیکنالوجی میں وہ بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، ان کا اپنا پورا میزائل سسٹم ہے شہاب کے نام سے، ذوالفقار کے نام سے، تو جو رسپونڈ وہ ایران کو کریں گے سوچ سمجھ کے کریں گے، جیسے میں نے پہلے کہا رسپانس ضرور کریں گے، بٹ ایک میرا خیال ہے لمیٹڈ رسپانس ہوگا۔ اچھا جلیل صاحب یہ ہمیں کیوں انوالو کر رہے ہیں انڈین میڈیا؟ انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے جو ہے وہ قتل کیا وہاں پر ان کو جو ہے وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا، تو کیا ایران کی فورسز بھی اسرائیل میں جا کر اس طرح کی کاروائیاں کر سکتی ہیں؟ دیکھیں جی انہیں بلکہ کرنا چاہیے تھا، جب وہ اس قسم کے آپ کے ملک میں گھس کے میزائلوں سے حملہ کر کے اور آپ کے مہمانوں کو مار رہا ہے، آپ کے لیڈروں کو مار رہا ہے، تو لیکن ان کے پاس اتنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں ہے جس میں جیسے اسرائیل کے پاس ہے۔ دیکھیں ایران کا بجٹ $8-10 بلین ہے، ان کا $25-30 بلین ہے۔ ابھی جیسے ہی تھوڑی سی بات اسکلیٹ کی تو امریکہ نے $10 بلین ان کے لیے ایک علیحدہ امداد اناؤنس کر دی ہے۔ تو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ سب کچھ امریکہ کے کہنے پہ کر رہا ہے، اور بہت بڑی اس کے لیے اس کے ساتھ سپورٹ ہے۔ ہمیں بھی اس سے دیکھیں سبق حاصل کرنا ہوگا کہ پاکستان کی فوج اگر مضبوط ہے، ہمارے پاس نیوکلیئر طاقت ہے،